ایک چھوٹی سی بات اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں، باقی پارٹیز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ان میں خواتین کارکنان جو ہیں ان کی تعداد خاصی ہوتی ہے، تو جب آپ حلقے میں جاتے ہیں تو خواتین سے کنیکٹ ہونے کے لیے خواتین زیادہ ضروری ہوتی ہیں. آپ لوگوں کا یہ ایک بڑا گیپ رہا ہے. نہیں ہمارا، میں آپ کو بتاؤں اسے، ظاہر وہی والی بات ہے، آپ کو علم میں نہیں ہوگا، ہمارا جو ویمن ونگ ہے نا وہ سب سے اسٹرانگ ہے. آپ یقین کریں ہمارے مرد تو جو ہے نا، چونکہ ظاہر ہے ان کو اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، جاب بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، تو بہت سارے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ڈور ٹو ڈور کیمپین میں بعض اوقات کمی کر دیتے ہیں، بعض اوقات وہ جو لوکل چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، اس میں ہماری جو خواتین ہیں نا وہ تو ایک ایک گھر میں جاتی ہیں. کیونکہ ہم نے سب کی کیمپینز دیکھی ہیں، بڑے بڑے ڈالوں میں لوگ جاتے ہیں اور کیمپینز کرتے ہیں اپنے ہماری نہیں ہوتی نا، ہماری ڈالوں والی کہاں ہوتی ہے. ہماری تو کیمپین وہ والی ہوتی ہے جس طرح کے عوام ہوتے ہیں، غریبوں والی، مڈل کلاس والی، امیروں میں امیر ہوتے ہیں، جو بھی ہے، امیر و غریب ہونا تو غلط بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں اور اسی طرح سے کیمپین کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس وقت بھی جو الیکشن کیمپین ہے جو گراس روٹ لیول پر ہے، وہ جماعت اسلامی سے بہتر کسی کی بھی نہیں ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا تھا نا اسپانسر کس نے کیا، تو اسپانسر کروایا گیا ہے کچھ لوگوں کو، جس کے نتیجے میں ڈسپلے کچھ کے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن پتیلا خالی ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پریزنس ہے کچھ جماعتوں کی وہ بہت زیادہ ہے، دکھایا بہت جا رہا ہے. سوشل میڈیا میں تو ہمارا مقابلہ انشاءاللہ کوئی نہیں کر سکے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. ابھی آنے والے دنوں میں دیکھیے گا. کتنا بڑا سینٹر بنا لیا آپ لوگوں نے، کیا کر لیا، ہمارے پاس ٹیم ہے، ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں. ہمارے پاس وہ نہیں ہے جو دوسرے لوگوں نے حکومتی وسائل سے بنائے تھے اور جو بنا رہے ہیں اس وقت. ابھی آپ کو پتہ ہے یہ نون لیگ والے کیا کر رہے ہیں اور پی پی والے کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ پیسے بھی ہمارے ہی نہیں، یہ صرف ایک جماعت نہیں کر رہی، جب آپ کام کر رہے ہیں تو باقی لوگ بھی کر کام رہے ہیں نا. نا. لیکن ہمارے کام کی نوعیت دیکھ لیجئے اور اس کا پیسہ دیکھ لیجئے اور ہمارے ورکرز دیکھ لیجئے، اور جو اتنے بڑے پیمانے پر ہائر کر کے پوری حکومتی مشنری چلا کر یہ طاقت حاصل کی جاتی ہے، اس کو دیکھ لیجئے. 1 اور 1000 کا فرق ہوگا وسائل میں، لیکن ہماری پرفارمنس ان کے مقابلے میں دیکھ لیجئے. سوری بٹ ہم نے تو لیڈرز کا یہ دیکھا ہے وہ آج کیا پہن رہی ہیں، یا وہ جوتا کون سا پہنے ہوئے ہیں سر، اسی پہ چل رہے ہیں وہ جی اسی پہ چل رہے ہیں. اور انہوں نے بہت غلط سمجھ لیا پاکستان کے عوام کو آج کے زمانے میں. وہ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب آپ کیمپین ڈیزائن کرتے ہیں نا، تو جو بہت ساری ایجنسیاں ہوتی ہیں نا کیمپین والی، وہ کہتی ہیں یار وہ ٹرمپ کی کیمپین نکالو، بائیڈن کی نکالو، فلاں کی نکالو، اس کی نکالو، اور کسی خاتون کی نکالو. وہ اس کے کپڑے لوگ اس طرح دیکھتے ہیں. بھائی اب کپڑے اب پبلک اپنے کپڑے دیکھتی ہے کہ ہمیں کون کپڑے پہنائے گا، ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا. اب نہ آہستہ آہستہ شعور کی سطح بڑھتی جا رہی ہے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں اس محاذ پہ بھی ان کو شکست دیں گے. لیکن سر بائیڈن اور ٹرمپ کی کیمپینز جو ہیں وہ ان کی تقاریر پر وہ جو آفر کر رہے ہیں، جی سبسٹنس ہوتا ہے، جو آفر کرتے ہیں عوام سے، جو وعدے کرتے ہیں، وہ عوام یقین اس لیے کرتی ہے کہ وہ بعد میں پورے بھی ہوتے ہیں. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا، اب تک تو کپڑوں پہ ہی چل رہے ہیں نا، ہیئر اسٹائل پہ ہی چل رہے ہیں اور چپلوں پہ ہی چل رہے ہیں اور پرس پہ ہی چل رہے ہیں نا. تو اب یہ قوم سمجھ رہی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا ہاں، اب کچھ نہیں ہوتا. اب آہستہ آہستہ یہ شعور کی سطح بڑھے گی. یہ شعور کی سطح پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. میں آپ کو ایک سمپل مثال دوں. پہلے تو یہ ویسٹ کے لوگ اپنے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا لیتے تھے اپنے میڈیا کے ذریعے سے، اور کبھی عراق پہ حملہ، کبھی فلاں پہ حملہ، اور یہ فیئر پیدا کر دو، دہشت گردی. ابھی غزہ پہ جو کچھ ہوا ہے وہاں کی وہ کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہوا ہے کہ عوام ایک طرف، ریاست ایک طرف، عوام کھڑے ہوئے ہیں فلسطین کے ساتھ، ریاست کھڑی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ. سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا میں جو جینوین کیمپین ہوتی ہے وہ پریویل کرتی ہے. ایک آخری سوال اور، جب آپ کو کسی انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے حافظ صاحب، اور کسی خاص چینل کی طرف سے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس چینل کا ٹلٹ جو ہے وہ کسی اور طرف ہے، تو آپ وہاں جانے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہوتے ہیں؟ دماغ میں کیا بہت سوچ کے جاتے ہیں یہ لفظ بولنا ہے کیونکہ اس چینل کی تو لائن ہی اور ہے؟ میرا خیال ہے اللہ کا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ اتنی مشکل مجھے پیش آئی نہیں ہے کبھی. اس لیے پوچھ رہے ہوں حافظ صاحب کہ ہم نے کبھی کوئی ایسا چینل نہیں دیکھا جو جس کی ٹلٹ، جی نہیں نا لفظ اتنا اچھا نہیں ہے نا. ہاں ہے وہی، لیکن لفظ اچھا نہیں جو آپ لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہو. یہی تو دیکھیں ہمارا مقابلہ ہے کس سے، یہ بھی تو دیکھیں نا. آپ لوگ ہم سے کہتے تو ہیں کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. آپ دیکھیں ہمارا مقابلہ اس بات سے بھی تو ہے نا کہ کوئی ہمیں پروموٹ کرنے والا کیوں نہیں بنتا. ہمارا مقابلہ اس بات سے بھی تو ہے نا کہ جو ٹیسٹڈ لوگ ہیں انہی میں ہوا بھرنے والے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارا مقابلہ اس بات سے بھی ہے نا کہ ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں جتنے وسائل یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہماری اپنی پارٹی کے الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں. تو اتنے بڑا مقابلے میں اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے 9 ٹاؤنز بھی جیت لیے ہیں نا، تو سلوٹ کرنا چاہیے. الحمدللہ. اور یہ سفر آگے بڑھے گا. اب تو اس دفعہ
صوبائی اور قومی سیٹیں لیں گے اور بڑی تعداد میں لیں گے. پارٹی تو ہم نمبر 1 ہوں گے ان ٹرمز آف ووٹ انشاءاللہ کراچی میں. آل دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو.